إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، میرے پاک نبی نے مولا علی کو اپنی پاک چادر میں لیا، زہرا پاک کو اپنی چادر میں لیا، حسن پاک کو اپنی چادر میں لیا، حسین پاک کو اپنی چادر میں لیا۔ پھر میرے آقا نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو روایات ہے وہ یہ ہیں کہ پہلے میرے پاک نبی نے مولا علی، سیدہ زہرا، حسن پاک اور حسین پاک کو چادر میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو اتارا، خالق کائنات نے اس مقام کو نازل فرمایا، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے گھرانے کو خوب پاک ستھرا کر دیا۔ اور یاد رکھیں، اہل ایمان، اہل محبت جب بھی یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دل فوراً پنج تن پاک کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ مگر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں، اہل بیت میں جو ازواج مطہرات کو نہ مانے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اہل بیت میں پنج تن پاک بھی ہیں اور میرے پاک نبی کی پاک ازواج بھی ہیں۔ یہ تو بے وقوفوں والی بات ہوگی کہ بندہ سیدہ زہرا کو سلام کرے اور سیدہ زہرا کی ماؤں کو بھول جائے، بندہ حسنین کریمین کو سلام کرے اور حسنین کریمین کی نانیوں کو سلام نہ کرے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور حضور کی دیگر ازواج کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جہاں حسنین کریمین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، وہاں حسنین کی ان پاکیزہ نانیوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو میرے پاک محمد کے حرم کی زینت بنی۔ حضرات محترم، تیسرے جمعے سے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی، اہل بیت کے بغیر کسی صاحب ایمان کا گزارا نہیں۔ جس نے ان سے مودت کی، محبت کی، دنیا و آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت جنید، سب نے سنا ہوگا۔ جنید پاک کا جس نے نام سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، سارے نو پتہ ہے۔ یہ ابھی اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، بلکہ بعد میں تو شہنشاہ ولایت بن گئے۔ حضرت جنید کو جو اتنا مقام ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ بھی میرے پاک نبی کی آل کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ خلیفہ بغداد کا زمانہ ڈرتا تھا، جب جنید کا نام آ جاتا
تو ہر پہلوان کو کپکتی طاری ہو جاتی، کانپنے لگ جاتا۔ اتنا بڑا پہلوان کہ جن کا نام سن کے پہلوان دوڑ جاتے اور بڑے بڑے کہتے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ اس کے مقابلے کا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلیفہ بغداد کا دربار سجا ہوا ہے، ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، وزیر گیا اور دیکھا انتہائی کمزور جسم والا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور دبی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ میں جنید کو چیلنج کرنے آیا ہوں، میرا چیلنج قبول کرے، میں نے جنید سے کشتی کرنی ہے۔ وزیر کہنے لگا بھئی اپنا علاج کرا، کہاں تو اور کہاں جنید، پوری سلطنت جنید سے ڈرتی ہے، اور خلیفے کا درباری پہلوان ہے، خلیفہ وقت جو تھا بغداد میں درباری پہلوان ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، اور کہاں تیرا وجود اور کہاں تیرے کپڑے۔ وہ کھڑا رہا، کافی اصرار کیا، اندر خلیفے سے کہا گیا کہ جناب باہر ایک بندہ ہے جو چیلنج کر رہا ہے۔ حاکم نے کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ وہ کمزور جسم والا شخص جس کی حالت بڑی عجیب تھی اندر آیا اور حاکم وقت سے کہنے لگا میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بڑا مشورہ دیا کہ ایسا نہ کر، تو بچے گا نہیں جنید کے ہاتھوں سے۔ اس نے کہا نہیں جی میرا چیلنج قبول کر لیں۔ وقت تاریخ دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں وقت کو، فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو جنید اور اس شخص کی کشتی ہو گئی۔ وہ بندہ چلا گیا واپس۔ وہ دن جب آیا میدان بھرا ہوا تھا لوگوں کا، اور انتظار میں تھے کہ کب وہ شخص آئے گا اور اس میدان میں جناب جنید سے کشتی ہوگی۔ وہ غریب شخص جب پہنچا میدان میں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور حضرت جنید سے وہ شخص کہنے لگا حضور لڑائی کرنے سے پہلے ذرا کان قریب کریں، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ جناب جنید نے کہا ویسے تیرا میرا جوڑ تو نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں تو کیوں کشتی کرنا چاہتا ہے، پر جو تیری آخری بات ہے جو خواہش ہے وہ بتا مجھے۔ وہ غریب شخص پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، کمزور جسم والا، جناب جنید کو کہتا ہے کہ کان قریب کریں۔ کان میں کہا کہ مجھے ماڑا نہ سمجھنا، میں محمد عربی کی آل ہوں، جو سیدوں کا ادب نہیں کرتا، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو۔ آج یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پتہ نہیں اگلے جمعے پہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی کا بھی، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے میری زندگی کا پتہ ہے، ایک ایک سانس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، علم کے بوجھ تلے دبا ہوا مولوی اگر یہ فتویٰ دے نبی پاک کی آل کے بارے میں کوئی کھٹیا گفتگو کرے تو سمجھ لینا یہ یزید یا شبر کا مالسی ہے، اور سادہ جیاں بندہ ہوئے ریڑھی لان والا تے حسین دے نعرے لانا ہوئے، سمجھ لینا یہ حلالی ہے۔ پیار نال کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو اپنے تقوی پہ مان ہو، ناز ہو، علم پہ ناز ہو، ڈگریوں پہ ناز ہو، اس کے سامنے نبی پاک کی آل کا نام لو۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے سمجھ لینا اس کی پرورش میں فرق ہے۔ بندہ بالکل سادہ ہو اور حسین پاک کا نام سن کے مچل جائے
سمجھ لینا خدا کی بارگاہ میں بھی پسند ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ وہاں علم نہیں چلتا، مودت چلتی ہے۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ وہاں علم نہیں چلتا، اہل بیت کا پیار چلتا ہے۔ وہاں نمازیں نہیں دیکھی جاتی، اہل بیت کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں روزے نہیں دیکھے جاتے، اہل بیت کی مودت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں حج دیکھے جاتے، اہل بیت کا پیار دیکھا جاتا ہے۔ جو اہل بیت سے جلے زمانے کا یزید سمجھو، جو اہل بیت سے پیار کرے زمانے کا سمجھو، انہوں اونچا سمجھو۔ علم شلم کوئی کام نہیں جانا، یاد رکھنا میری گل۔ جو نماز پڑھتا ہے میرا سلام ہے اس بندے کو، جو روزے رکھتا ہے میرا سلام ہے اس بندے کو۔ اگر کوئی تقوی کر کے اختیار اور علم پڑھ کے ڈگریاں اکٹھیاں کر کے اور وہ بندہ کہے نہ 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 میرے پاس یہ فتویٰ ہے، میرے پاس فلاں فتویٰ ہے، میرے پاس یہ فتویٰ ہے، میرے پاس وہ فتویٰ ہے، دو ٹوک نظریہ آپ کو بتانے لگا ہوں، دو ٹوک نظریہ، پانچ تن پاک کا نام لو، بندے کا پتہ لگ جانا ہے۔ اس کو کھولیں، پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ بھئی ساری بات یہ ہے کہ نبی پاک کی آل کا بندہ نوکر ہو، حضور کی آل سے پیار کرنے والا ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں مدینہ المنورہ، مدینے کی پاک گلی، یا اللہ جڑا بولے مدینے جاوے، یا اللہ جڑا بولے اسے مہینے جاوے، اور میرا اپنا بھی دل پیا کرتا ہے یا اللہ دوبارہ بلا تے جلدی بلا۔ پیسے پوسے دی گل نہیں ہوندی، رب دی بارگاہ وچ التجا کرو، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دے کر کہتے ہیں یا اللہ گنبد خضرا کے جلوے بھی دکھا، بیت اللہ کا طواف بھی کروا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کا دل تڑپتا ہے کہ ہم دوبارہ جائیں، پھر مدینہ المنورہ دیکھیں، وہ ریاض الجنہ کی دوبارہ جا کے زیارت کریں، حضور کے روضے کو دوبارہ دیکھیں، وہ بیت اللہ کا طواف دوبارہ کریں، صفا مروہ کی سعی دوبارہ کریں۔ جو ایک مرتبہ ہو کے آتا ہے جب تک دوبارہ نہ جائے وہ تڑپتا ہی رہتا ہے۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں مدینے کی گلی ہے، حضور چل رہے ہیں، لگتا یوں ہوگا جیسے ستاروں میں چودھویں کا چاند۔ یہ میں نے تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ چاند کتھے سونا بھائی، کہاں چاند، کہاں بددعا کا چہرہ، کہاں چاند، کہاں بدلیل کی زلفیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب آقا مسکراتے تھے دندان سے نور کی شعائیں آتی تھی، جو نبی بولے تو نور کی شعائیں آئیں۔ خدا ہی جانتا ہے جس نبی کے دندان کے نور کا یہ عالم ہے، محمد کے پورے وجود کا عالم کیا ہو۔ مدینہ المنورہ کی گلی ہے، میرے پاک نبی صحابہ کے جھرمٹ میں چل رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، سرکار بچوں کے قریب پہنچے، ایک بچے کو اٹھایا، بچے سارے کھیل رہے تھے، میرے پاک نبی نے ایک بچے کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا اور اسے چوما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرانی ہوئی، آج لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اچھا یہ سید ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ تو کون ہونا نیک دیکھنے والا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ ایک بچہ آ گیا آپ کے پاس، بچہ، آپ کھڑے ہو گئے، اب لوگ سارے جمع ہیں، آپ امیر ہیں مسلمانوں کے، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، اپنے سے اونچی جگہ پہ بٹھایا، اپنے سے اونچی جگہ پہ بٹھا کے
ان کے پیر دبانے لگ گئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، سید جب بھی آتے وہ یہ نہیں دیکھتے اس کی عمر 10 ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے یا 50 سال کا بابا ہے، وہ کہتے تھے میں یہ دیکھتا ہوں اس کی رگوں میں نبی کا بھی خون ہے، پیارے علی کا بھی خون ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنی سے اونچی جگہ پہ بٹھایا، دبانے لگ گئے، پھر آپ نے جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا، وہ بچہ چلا گیا، لوگوں نے کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں، اتنا تکلف کرنے کی کون سی ضرورت تھی، بس ضرورت کو پورا کر دیتے، تھا تو وہ بچہ، پر ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ عمر بن عبدالعزیز تڑپے، کہا لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، محمد کب صاحبزادہ شہزادہ تھا، یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، اس کی رگوں میں نبی کا خون تھا، یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، اس کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون تھا، سیدہ زہرا کا خون تھا۔ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے لوگوں میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن جو جو محمد کی آل کی عزت کرے گا محمد عربی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے عزت اس لیے کی ہے کہ میرے پاک نبی کا شہزادہ تھا، تو لوگ یہ تعظیم کرتے تھے، سادات کا احترام کرتے تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلی میں چل رہے ہیں، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے بڑا پیار فرمایا۔ صحابہ نے کہا آقا خیریت ہے، اتنا پیار کیا؟ میرے نبی نے کہا صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، اے بچہ میرے حسین دا یار ہے۔ آئے یہ بچہ حسین پاک کا یار ہے، دوست ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، چوما۔ میرے آقا نگاہ رحمت اگر فرما دیتے اتنا بھی کافی تھا، لیکن میرے نبی نے امام علی مقام کے اس یار کو اٹھا کے سینے سے لگا کے قیامت تک آنے والے محبین اہل بیت کو پیغام دیا لوگوں کسی کے تانے میں نہ آنا، جو حسین سے پیار کرتے ہیں محمد عربی اسے سینے سے لگا دیا کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور پھر اگلی بات سنیں، میرے نبی نے کہا صحابہ سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد عربی اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما دیں یہ پیار کیسے کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک دن میں نے دیکھا حسین پاک کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا، میرا حسین آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ آقا پھر فرمایا میں نے دیکھا جہاں حسین کے قدم لگتے ہیں، یا اللہ جڑا بولے حسین پاک دی محبت ہوئے نصیب نے، ذرا ہاتھ چوک کیا کو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کہنے لگے صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین آگے چلتا ہے یہ پیچھے چلتا ہے، جہاں میرے حسین کے قدم لگتے ہیں وہاں کی مٹی کو اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ میرے پاک نبی کہتے ہیں اس نے مٹی کو اٹھا کے آنکھوں سے لگایا، مجھے سمجھ آ گئی یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بھی پاک ہے، اس کے ماں باپ بھی پاک ہیں۔ میرے پاک نبی نے جو انعام دیا وہ سنیں اور اسے دل کی تختی پہ نوٹ کرے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سنو، کل قیامت کے دن میں اس بچے کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ جو جو حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، حسن پاک سے محبت کرتے ہیں، زہرا پاک کے کمی ہے، مولا علی کے در کے کمی ہے، وہ توجہ سے سنیں۔ میرے نبی نے کہا جو جو قیامت تک میری آل سے پیار کرتا ہوا جائے گا سن لے، فرمایا میں اس بچے کی شفاعت کروں گا
اور قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے جو نبی کی آل کا نوکر ہوگا وہ بھی بخشا جائے گا، اپنے ماں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ مجھے بتائیں کیا مجبوری تھی کہ لوگوں نے امام علی مقام کے لیے سب کچھ قربان کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا کیوں؟ امام حسین کے لیے۔ اور مجھے بتائیں امام علی مقام چاہتے تو کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے کوفے۔ میں نے یہ ذکر نہیں کیا لیکن مختصر کرنے لگا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل کو امام علی مقام بھیجا، فرمایا کوفے میں بڑے خط آ رہے ہیں، جاؤ ذرا پتہ کرو ہمارے وہی میں نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل اکیلے نہیں گئے، اپنے 2 شہزادے محمد ابراہیم کو ساتھ لیا، وہاں کوفے پہنچے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اپنے بچوں کو چھوڑا۔ ایک میرے نبی کا بڑا ہی نوکر تھا، حضور کی آل کا نوکر تھا، قاضی شریح کے پاس چھوڑا۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں۔ مسلم بن عقیل کے یہ دونوں شہزادے، رات کا وقت ہوا، ساری رات مدینہ کی طرف قافلہ جو جا رہا تھا اس کو تلاش کرتے رہے۔ صبح ہوئی، پاؤں میں سارے چھالے پڑ گئے، پاؤں زخمی تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں پر بیٹھے تھے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ لوگوں نے سب کچھ قربان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کٹ تو سکتے ہیں اے امام، پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم اور جناب محمد مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے ہیں اور امام علی مقام پرورش پا رہے ہیں علی پاک کے گھر میں، زہرا پاک کے گھر میں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے نا کسی کے بارے، بیٹے کے بارے میں، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، ڈاکٹر کہہ دے نا، ڈاکٹر کہ یار تیرے بیٹے کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے، پھر اس نے چلے جانا، 4 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ بچہ جیسا بھی ہو، خوبصورت ہو یا نہ ہو، ماں بھی 1 سیکنڈ کے لیے دور نہیں کرتی، باپ بھی دور نہیں کرتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے دور نہیں کرنا۔ تیرے اور میرے بچے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے چند دنوں کے بعد اس نے چلے جانا ہے، تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں تیرے اور میرے بچے حسین جیسے تو نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی بتایا گیا، اے مصطفیٰ کریم، یہ شہزادہ کربلا کی دھرتی میں شہید ہوگا اور خود نہیں ہوگا، قاسم کو کٹوائے گا، علی اکبر کو کٹوائے گا، حر کو کٹوائے گا، وہب بن عبداللہ کلبی کو کٹوائے گا، 6 مہینے کے علی اصغر کو کٹوائے گا۔ میرے نبی کو تو پہلے پتا تھا، علی پاک کو پہلے پتا تھا، زہرا پاک کو پہلے پتا تھا۔ خود سوچیں نبی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی، علی پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی، زہرا پاک تو ان کو پہلے پتا تھا، پھر انہوں نے کیسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو۔ تو امام علی مقام کی محبت جہنم سے آزادی کی دلیل ہے۔ پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن میں اسے بھی بخشوا کے جنت لے جاؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت لے جاؤں گا۔ وہ سید جناب جنید کے قریب ہوا، بات یاد ہے؟ یاد ہے کہ سبحان اللہ۔ جناب جنید کے قریب ہوا اور کہا ہے جنید، زمانہ تیری مثالیں دیتا ہے کہ تیرے جیسا طاقتور کوئی نہیں، تیرے جیسا پہلوان کوئی نہیں، مجھے یوں کمزور نہ سمجھنا، میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔
حضرت جنید کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، آپ کی حالت تبدیل ہو گئی. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، اور یہ کیا مجبوری ہوئی کہ یہاں آنا پڑا؟ اس سید نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا جنید میرے بچے کافی دنوں سے بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ زیادہ کپڑے نہیں ہیں. میں نے تیرا نام سنا تھا، میں نے کہا تجھ سے کشتی جیت کے کچھ نہ کچھ ملے گا اور بچوں کے لیے کچھ سامان لے کے جاؤں گا، تو میں نے تو اس لیے چیلنج کیا تھا، ورنہ کہاں تو اور کہاں میں. آج میری ایک لاج رکھ لے، آج کشتی مجھے جیتنے دے، قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے کہہ کر تیرے سر پہ فتح کی دستار نہ کراؤں تو مجھے محمد کا بیٹا نہ کہے. تیرے سر پہ نانا مصطفیٰ سے کہہ کے دستار کرواؤں گا، لیکن آج میری لاج رکھ لے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. جناب جنید کے دل کی دنیا بدل گئی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، تھوڑی دیر کے بعد جنید نیچے تھا، سید اوپر تھا. جنید کو یہ پتا تھا کہ میں اگر شکست کھا گیا تو سارے لوگ مجھے تھو تھو کریں گے، یہ کیا کر دیا اتنا بڑا پہلوان ہو کے، ایک کمزور انسان سے تو ہار گیا. جنید کو یہ بھی پتا تھا میری شہرت بہت ہے، جنید کو یہ بھی پتا تھا میرا نام بڑا اونچا ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا حاکم وقت کا میں درباری پہلوان ہوں، اسے یہ پتا تھا. کہا جنید ساری آج رسول کا جناب جنید نے وہ سید لوگوں نے سید سے کہا ان کا واجب بات ہے، کیا ہے جس کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا آج کوئی نہیں کرتا. جنید شکست کھا، جنید ہار گیا. حضرت پریشان ہوئے، ان کے ذہن میں وہی بات تھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے دستار کرواؤں گا. لوگ چلے، جناب جنید وہیں پر وقت اٹھے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مصطفیٰ کریم کرم نوازی فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے. ذہن میں خیال آیا یا اللہ اتنی دور قیامت کیوں ہے، قریب کر دے، یہ فاصلے کیوں ہیں، مالک قریب کر دے. جناب جنید سوچتے سوچتے سو گئے، قسمت جاگی مدینے کے تاجدار آ گئے. اس رمی پیار میں کہہ چھوڑو سبحان اللہ، ذرا ہو محبت میں کہہ چھوڑو سبحان اللہ. میرے پاک نبی آ گئے، پاک نبی آ گئے. فرمایا جنید تو پریشان تھا کہ کب قیامت ہوگی اور کب مصطفیٰ کریم آئیں گے. فرمایا لو میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا تھا محمد وعدہ پورا کرنے کے لیے آ گئے. میرے پاک نبی نے فرمایا جنید لے دستار، اپنے ہاتھوں سے کرا دیتا ہوں تجھے. میرے پاک نبی نے دستار عطا فرمائی. اب سنیے بڑی توجہ سے، جناب جنید اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. آپ نے دیکھا وہاں کے جتنے ولی ہیں سارے آپ کے قدموں میں ہیں، حاکم وقت بھی آپ کے قدموں میں، تاج لے کر آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے. کہنے لگے حضور ہم سارے کے سارے آپ کے غلام بننے کے لیے ہیں، نوکری کو قبول فرما لیں. جناب جنید رضی اللہ تعالی عنہ آواز آئی جنید تو انتظار نہ کر، مصطفیٰ کریم نے کرم نوازی فرمائی ہے. پہلے تو پہلوان تھا، اب اللہ نے تجھے سارے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے. جو سیدوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں یہ مقام ملتا ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ.
ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آل کا پیار بندے کو اجڑنے نہیں دیتا، قبر و حشر میں کامیاب کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنیے، حضور فرماتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، میری آل بیت کا پیار اپنے اوپر لازم کر لو۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کی کہنا چاہتے ہیں کہ نمازاں نہیں پڑھنیاں، میں یہ نہیں آکھا نمازاں نہ پڑھو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بچے ابھی اٹھ کے گئے محرم الحرام میں، آپ سے کسی نے کوئی چندہ نہیں کیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، وہ انتظامیہ معاملات جو بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو بچے اٹھ کے آتے ہیں نا، ذرا اپنی جیب نو حلاوہ بھی دیتا کرو، مسجد کے بیل آتے ہیں آپ کو پتہ چلے بیل کتنا آتا ہے۔ یہ اللہ رہے تھے سب کچھ اتھے رہ جانا جی، ہاں جی، نال کسی نے کپ نہیں لے کے جانا، خالی آیا تو خالی جانا ہے۔ جب مسجد کے لیے بچے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا کریں، محبت کی کریں۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ اور گل سمجھ نہیں آ رہی بھائی، پیسہ کا جائیداد ہر شے اتھے رہ جانی جے، جڑا اللہ دے گھر دیو یہی کام، اس چیز کا نہیں کر کے خیال کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الزموا مودتنا بیت، میری آل بیت کی محبت اوپر لازم کر لو۔ آقا فرمایا فإنہ لقی اللہ وہو یود دخل جنہ بشفاعتہ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں میرے آل سے پیار کرتے کرتے گئے گا، بعد میں شفاعت پانی تن پاک کی پہلے نصیب ہو جائے گا۔ شفاعت کی پنج تن پاک کی، پنج تن پاک کی، آقا فرمایا داخل جنت شفاعت۔ نے یہ نہیں فرمایا، بڑی توجہ اس کے ساتھ ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ صرف مصطفیٰ شفاعت، میرے آقا شفاعت کرتے بندے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ صرف علی پاک، علی پاک شفاعت کرتے بندے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ زہرا کی سفارش، حالانکہ وہ بھی کافی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت امام حسن کی سفارش، حالانکہ وہ بھی کافی ہے۔ حسین پاک کی سفارش، نا نا نا، جیڑا پنجا نال پیار کرے گا پھر پنج ہی سفارش کریں گے۔ یا اللہ جڑا بولے پنج تن پاک دی شفاعت مطلب دے۔ میرے نبی نے کہا ہم 5 شفاعت کریں گے، 5۔ اور قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے نو پولیس پھڑ کے لے جائے تھانے، سارا محلہ ہی ٹر جائے، محلے دار سارے کہیں کہ یار اسے چھوڑ دو، ایسا یار ایک دو بندے میں چھوڑ دے، کیا مسئلہ؟ وہ کہیں گے اصل میں مسئلہ پروانے کا دکھانے کا ہے، مسئلہ دکھانے کا ہے کہ ہم سارے سے پیار کرتے ہیں۔ اس گل نو ایتھے چھڈو، قیامت کا دن ہو اور نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑھو۔ نبی پاک بھی کہیں یہ بندہ میرا ہے، علی پاک بھی کہیں یہ میرا ہے، حسن پاک بھی کہیں یہ میرا ہے، حسین پاک بھی کہیں یہ میرا ہے، سیدہ زہرا بھی کہیں یہ میرے در کا کمی ہے۔ خود سوچیں، ایک نہیں جہاں 5 کہیں یا اللہ اس کے اعمال نہ دیکھ، 5 تن کا پیار دیکھ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندے کی سفارش پڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی سفارش فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، لیکن یہ کتنا مزے کی بات ہے کہ ایک نوکر کھڑا ہو بھی مجھ جیسا گنہگار، اور ایک نہیں 5 کہے یا اللہ یہ میرا ہے، یا اللہ یہ میرا ہے، یا اللہ یہ میرا ہے۔ میں نے کہا 5 تن پاک یہ بات بتانا کیا چاہتا
پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن ہماری مودت میں آنا تمہارا کام ہے، شفاعت کر کے جنت میں لے جانا ہمارا کام ہے۔ اور مولا علی نے پوچھا تھا حضور جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا محمد عربی۔ پیار نال کہہ چھوٹو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا علی، یا رسول اللہ پھر فرمایا سیدہ، یا رسول اللہ پھر فرمایا حسن، یا رسول اللہ پھر فرمایا حسین۔ عرض کیجیے آقا ہم چلے جائیں گے فمحبونا، اسی تے جانا ہی ہے تے پیار کرنا لے۔ یا اللہ جڑا بولے نال جاوے، پیار کرو سبحان اللہ۔ گئی آقا ہم چلے جائیں گے تو ساری زندگی پنجتن کے نعرے آتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے جملے کہے، شیعہ مسجد میں بیٹھے ہو مزہ نہ آئے تو جملے کر دینا۔ میرے نبی نے کہا علی کیوں ورائنا، ہم آگے آگے جائیں گے، پیار کرنے والے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور پنجاں دی شفاعت لبے گی۔ کڈا خوش قسمت بندہ ہے جنہوں میرے نبی دی بھی شفاعت لبے، سونے علی دی بھی شفاعت لبے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھ محمد کو بنایا۔ آپ کے ذوق کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا قسم ہے اس سونے رب کی جس نے سونا محمد بنایا۔ قسم ہے اس سونے رب کی جس نے سونا محمد بنایا۔ آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا لا ينفع عبدا امنہ الا بمعرفت حقنا، فرمایا کوئی بھی عمل کسی بندے کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک ہمیں پہچان نہ لے۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا کسی بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی جب پنتن پاک معرفت اس علمن ہو، پاک کے حق پہچان نہ لے، کسی کا قبول نہیں ہوگا، کسی کا حج قبول نہیں ہوگا، صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا، یا رسول اللہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کے دل میں پانی کا پار ہوگا اسی دنیا بشر میں پار ہوگا۔ جو ہمارے حق کو پہچان گیا تاکہ بارگاہ میں پسند کہہ چھوٹو سبحان اللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں پسند۔ آج اتنی صدیاں گزرنے علل ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ یزید کے حامیوں کو یزید مبارک، ہم حسینی ہیں۔ آیا چکے دو چکو کچھ نہیں ہوتا، ہم حسینی ہیں سبحان اللہ محبت نام، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اگر کے بعد کوئی بندہ کہے کہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے، اسے کہہ دینا ڈنکے کی چوٹ پہ، اسے بتا دینا لوگ سن لو قبر اور حشر میں اگر بچنا چاہو زبان پہ اور دل پہ حسین کا ورد کر لو، قبر میں بھی کامیاب ہو حشر میں بھی کامیاب۔ میں نعرہ لگوا آپ جواب دیں، تقریر ختم۔ لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک۔ یا اللہ جواب
تک حسینی رکھی، لبیک لبیک لبیک۔ یا اللہ جڑا محبت میں جواب دے حسین پاک کی شفاعت نصیب ہوئے، لبیک لبیک۔ اختیاری جواب تو کچھ نہیں ہوتا، لبیک لبیک۔ سلام 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 سلام، یا حسن بھی کہہ لو، سلام 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 سلام۔